السلام علیکم جی، میں ہوں انیل عثمان۔ جیسا کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، کیسے ہیں جی سب لوگ؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کیا ہو رہا ہے جی؟ کیسی چل رہی ہے لائف؟ موسم کیسا ہو رہا ہے جی؟ موسم آج کل بیماریوں والا ہے، کافی سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، گلے خراب ہو رہے ہیں، اور احتیاط کیجئے، بہت سارا اپنا خیال رکھیں۔ اور آج کا میرا ٹاپک ویڈیو کا ہے کہ میں صبح ایک فیملی میرے پاس آئی، ان کے کچھ ایشوز چل رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے ٹیرو کارڈ کے حوالے سے بات کی۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، میں یہ ٹیرو کارڈ نکالتی ہوں، جس کی کہ کوئی ابھی میں فیس اس کی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کی ہے، فیس بھی لیلا نکالتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہے، کیونکہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن کو اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے میرے اوپر بھی یہ نوازش کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ، سبھی لوگ ایک چیز کے لیے نہیں بنے ہوتے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، کسی کو کسی کام کے لیے اور کسی کو کسی کام کے لیے۔ تو شاید ہمارے اندر اللہ پاک نے نیچرلی طور پہ یہ چیز دی ہے ہمیں۔ تو خیر، اس ٹاپک پہ ہم پھر بات کریں گے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ مجھ سے ایک بچی نے کویسچن کیا، بچی سے مراد ہے کہ وہ کوئی 15-16 سال کی لڑکی ہے۔ تو اس نے مجھ سے بات کی کہ میم میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، اور وہ اس ٹائم دبئی میں ہے، اور ہماری 3 سال سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں اس کے پاس چلی جاؤں اور وہ مجھ سے نکاح کر لے گا، ورنہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تو اس کے ساتھ اس نے مجھ سے یہ بھی ڈسکس کیا، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جب اپنا حال دل مجھ سے شیئر کرتے ہیں، وہ بہت ساری باتیں مجھ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ لوگ میرے اوپر اعتماد کر کے اپنی باتیں شیئر کر لیتے ہیں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز سے اور بہت سی لڑکیاں سیکھ سکیں، جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ان ہے، سب کچھ موبائل ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی ان کو اپنی محبت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتی پوری کائنات میں ایک ہی شخص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ سچ بات ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کا وہاں ایک جوڑا بنا کے بھیجا ہے، اور اس کو کسی نہ کسی چیز میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں محبت جو ہے وہ اللہ پاک نے عورت کے دل میں ذرا زیادہ رکھی ہے۔ تو اس کو جو چیز اچھی لگ جاتی ہے، اس کو محبت ہو جاتی ہے، وہ اس کو کل کائنات سمجھتی ہے۔ لیکن جب یہ جدید دور چل رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز سے بہت سارے مرد لڑکے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ اس کو محبت کو نہیں سمجھتے، وہ صرف اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وقتی طور پہ، اور لڑکیاں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہی ہمارا سول میٹ ہے، یہی ہمارا لو ہے، اس کے ساتھ ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ جیسا کہ ابھی میڈیا پر بھی اس کے حوالے سے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بعد میں پریشان ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے اسے کویسچن یہ کیا، کیا وہ آپ کے والدین سے بات نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے والدین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس نے کہا کہ میم وہ اپنے والدین سے بات کرتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کی سنتے نہیں ہیں، اور میرے والدین ایگری ہو جائیں گے اگر وہ کوشش کریں گے تو۔ پھر میں نے اس کو یہ بات بتائی کہ آپ کے ماں باپ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے جہاں آپ چاہو گے وہ آپ کے لیے ایگری ہو جائیں گے، جبکہ اس کے ماں باپ جو ہیں اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس شخص کی اپنے گھر میں کوئی عزت یا رسپیکٹ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ فائنینشلی طور پہ کما رہا ہے اور بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے، لیکن اپنے والدین کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ جب بیٹا ایک 30 سال کا یا 31 سال کا ہے، تو اس کی بات سننی چاہیے، اسے شادی کی ضرورت ہے، تو شادی تو اس کی کرنی ہے نا، کہیں اور نہیں تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں۔ اور ویسے بھی آج کل والدین جو ہیں وہ تھوڑے براڈ مائنڈڈ ہو گئے ہیں، وہ اپنے بچوں کی بات سنتے ہیں، بے شک وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کیونکہ وہ اس جدید دور کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی ہمارے ہاتھ سے نہ جائیں، وہ جس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں یا جو ان کی چوائس ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ بعد میں مسئلے مسائل بھی کم ہوتے ہیں، اور ماں باپ کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو سوال یہ تھا لڑکی سے، میں نے بولا کہ آپ جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میم، وہ کہتا ہے میں آپ کو ویزا دے دوں گا، لیکن ٹکٹ آپ اپنی کروا کے آؤ گے، اور آنے کے بعد آپ کسی کے گھر میں کام کرو گے، اور پھر جو ہے نا میں بھی جاب کرتا ہوں، تو ہم دونوں کا اچھا گزر اوقات ہو جائے گا۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے
کہ جو بندہ یا جو مرد آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا، آپ کپڑے، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کو رہائش نہیں دے سکتا، آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، وہ آپ کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو اپنی بیوی کیسے، جب آپ نے خود ہی کرنا ہے تو وہ تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ ایک ریلیشن شپ ہے، وہ ہسبینڈ وائف اس کے بیچ میں نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا اس چیز کو، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ میری وائف ہے، اور پھر اس کا جب دل چاہے گا، جس موڑ پہ اس کا دل چاہے گا وہ اس کو چھوڑ دے گا۔ تو ایسے بہت سارے لوگوں سے دن بہ دن لڑکیوں کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، سمجھانا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچیں، ان سے دور رہیں۔ یہ وقتی طور پہ جذبات ہوتے ہیں، وقتی طور پہ کشش ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو کھینچتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب عقل کام کرنا شروع کرتی ہے یہ سب چیزیں فضول لگنے لگ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہٹیں، سٹرگل کریں، اپنے کیریئر پہ دھیان دیں، اپنی پرسنالٹی پہ دھیان دیں، اپنے کھانے پینے پہ دھیان دیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جب آپ کا بریک اپ ہو جاتا ہے یا کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے کہ آپ یہ کریں ورنہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، تو اس سے بہتر ہے آپ اس کو خود چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بیزی کر لیں، اپنے لیے کوئی کام کر لیں، اپنے خود کو فیملی کے ساتھ بیزی کر لیں، باہر نکلیں، واک کریں، پارک میں جائیں، بچوں کو ٹائم دیں۔ ہاں یہ تھوڑا مشکل ہے، دل جب اداس ہوتا ہے، دل جب کہیں پھنسا ہوتا ہے تو عورت کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ آپ 2 سال ضائع کر کے یا 1.5 سال ضائع کر کے یا 3 سال ضائع کر کے سمجھیں تو اس کو جلدی سمجھ لیں، کیونکہ جب آپ وقت پہ بات کو سمجھ لیتے ہیں، جس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس کی نیچر سمجھ آ چکی ہے، سامنے والے بندے کی آپ کی آنکھیں کھل چکی ہیں، تو پھر آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ خود کو سٹرونگ کر لیں، خود کو سیو کر لیں، اپنے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ مت سوچیں میں اس سے کتنا پیار کرتی تھی، میں نے اس کے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ وہ سب کچھ اگر آپ نے کیا تو آپ نے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، آپ اس سے محبت کرتی تھی۔ یا لڑکا ہے تو لڑکا بھی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے، لڑکے نے بھی محبت کی ہوگی اگر لڑکی کے لیے کچھ کیا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بے چین ہوتا ہوگا اگر اس کے لیے کچھ کیا ہے تو جب کچھ کر لیتا ہے بندہ تو پھر یہ ایکسیپٹ مت کریں، اگلے بندے سے یہ چیز مت امید رکھیں کہ وہ بھی ہمارے لیے کچھ کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کو اگر محبت ہوگی تو وہ کچھ کرے گا ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو اس نے اگر کچھ نہیں کرنا ہے تو آپ اس امید پہ اپنی زندگی کو ضائع مت کریں۔ اپنی زندگی کے 2 یا 3 سال یا 4 سال یا کچھ لڑکیوں کو تو میں نے ایسی کو بھی دیکھا ہے یہ 10 سال اس چیز میں ضائع کر دیتی ہیں، تو بڑی فضول سی چیز ہے۔ اپنے اتنی دیر میں 10 سال میں آپ اپنا اچھا خاصا کیریئر بنا سکتی ہیں، اور وہی لڑکا جب آپ کا کیریئر بن جائے گا تو آپ کے پیروں میں بیٹھا ہوگا، آپ اس کو خرید سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ خریدے جاتے ہیں، سمجھائیے نا، یہ محبت نہیں کرتے، یہ خریدے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کر لیں کہ اپنی محبت کو خرید لیں۔ جب آپ فائنینشلی طور پہ سٹرونگ ہو جائیں گی، جب آپ کے اپنے پاس کچھ ہوگا تو یہ لوگ آپ کے پاس واپس آ جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ادھر چلے گئے، وہ شادی اس کو اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دیں، اس کی بیوی بھی ہوگی، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کے باوجود بھی وہ جب آپ چاہیں گی اس کو خریدنا چاہیں گی تو آپ خرید سکتی ہیں اس کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب اس کے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ جب اتنا سٹرگل کر لیں گی تو میں آپ کو ایک کام کی بات بتانا چاہتی ہوں، آپ کو پھر اس کی ضرورت ہی فیل نہیں ہوگی۔ آپ کو ہوگا یار یہ بندہ تو میرے قابل ہی نہیں ہے، کہاں میں ہوں اور کہاں وہ ہے۔ جب آپ 5 سال یا 4 سال یا 6 سال لگا کے آپ اپنا کیریئر بناتے ہو اور اپنے سٹرگل کرتے ہو اور فائنینشلی طور پہ سٹرونگ ہو جاتے ہو تو میرا خیال ہے آپ کی پرسنالٹی میں بھی بہت سارے چینج آ جاتے ہیں، آپ بہت سارے چینج ہو جاتے ہو، میچیور ہو جاتے ہو، آپ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتے ہو، آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، آپ سوسائٹی میں موو کرنا سمجھ لیتے ہیں، تو پھر وہ بندہ یا وہ بندی آپ کو لگے گا کہ یار وہ تو میری کسی بھی طرح سے قابل نہیں تھا۔ اگر آپ ابھی سے اس کے ساتھ پھنس جائیں گے ان حالات میں تو میرا خیال 5 سال بعد آپ کس حالات میں ہوں گے اگر اس بندے کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ دور رہیں، جو آپ کے ساتھ فیئر نہیں ہیں، جو آپ کے ساتھ کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ جس کو محبت ہوگی وہ
اپنی فیملی کو بھی منوائے گا اور آپ کو وہ سپورٹ بھی کرے گا اور وہ آپ کو اپنی عزت بھی سمجھے گا۔ اور جس کو محبت نہیں ہوگی تو وہ آپ کو رلنے کے لیے کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کہیں بھی چھوڑ دے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا آپ کس حالات میں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں، آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں، تو اس کے سامنے رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے رج کے روئیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، اللہ پاک سے دعا کریں، آپ کو اللہ پاک صبر کی تلقین خود کو کریں اور اللہ پاک صبر بھی دے، کیونکہ ایسے لوگوں کے چنگل سے نکلنا ذرا مشکل ہوتا ہے، خاص کر لڑکیوں کے لیے۔ لڑکیاں بڑی حساس ہوتی ہیں محبت کے معاملے میں۔ تو اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے، اور کافی دنوں کے بعد آج میں نے ویڈیو بنائی ہے، تو کمنٹس باکس میں بتائیے کیسی لگی ہے اور ٹاپک کیسا تھا، کیونکہ صبح صبح میرا دل کر رہا تھا آج کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا دوں۔ کافی عرصے سے ویڈیو نہیں بنائی تھی تو بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو یار آپ لوگوں سے بھی شیئر کر لوں کہ زندگی میں کیا معاملات چل رہے ہیں اور کس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی سب کچھ اوکے ہے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بہت سارا خیال رکھا کریں۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، سب نے چلے جانا ہے، اور محبت بانٹیں، محبت کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اگر پارٹنر ہیں آپ کے ساتھ تو اپنے پارٹنر کا خیال رکھیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔